آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا جمعہ کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ تعالی کے ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے لپک پڑو، دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی صرف خرید و فروخت ہی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا کام جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے خلل انداز ہو، اس کام کو جو ہے چھوڑ دو۔ اب جمعہ کی نماز کی تیاری کرو اور مسجدوں کی طرف جو ہے چل پڑو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اچھا اس لیے ہے کہ خرید و فروخت، کاروبار، مصروفیات، مال و دولت، بیوی بچے، ملازمت، تجارت، زراعت، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے حد تک ہے، یہ فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور جمعہ کی نماز اور جمعہ کی عبادت اور جمعہ کی جو اہمیت ہے اس کو اگر ہم بجا لائیں گے تو یہ چیزیں باقی ہیں، ہمیشہ قبر میں، حشر میں کام میں آنے والی چیزیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے گئے تھے جمعہ سے متعلق۔ پہلا حکم یہ دیا گیا تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذان ہو، اذان اول ہو، تو اسی وقت سے تم اللہ تعالی کے ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑو، چل پڑو۔ یہ حکم پہلا حکم تھا۔ اور دوسرا حکم کیا تھا؟ دوسرا حکم تھا وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دو، ترک کر دو، اسے پس پشت ڈال دو۔ اب جمعہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور جمعہ کی نماز ہونا چاہیے، جمعہ کی اہمیت کا استحضار اور اس کی فضیلت کا استحضار تمہارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ یہ دو حکم دیے گئے۔ ان دونوں حکموں کے بعد اب تیسری بات اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع میں پیش فرماتے، وہ یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ ادا کر دی جائے، نماز جمعہ ہو جائے، تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا، نہ صرف نماز تم نے ادا کیا، خطبہ جمعہ تم نے سنا، اور اسی طرح نماز جمعہ تم نے ادا کیا، تمام نوافل اور سنتوں کو تم نے ادا کیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو اب کیا کرو؟ بھائی جب نماز جمعہ ہو گئی تو اب کیا کرو؟ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم کو اختیار ہے، اس بات میں تم کو اختیار ہے کہ تم اپنے گھر بھی جا سکتے ہو، تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، دیگر دینی خدمات اور دینی کام کر سکتے ہو، جو ہے دین کی محنت کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، اب تمہارے لیے اختیار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ نماز جمعہ کے بعد اگر تم تجارت کرنا چاہو اور نماز جمعہ کے بعد تم کاروبار کرنا چاہو، کوئی بازار جا کر دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی جمعہ کے بازار میں اپنا سامان بیچنا چاہتا ہے اور کوئی اور مصروفیت انجام دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی تمہارے لیے پوری اجازت ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ،
فانتشروا فی الارض، کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ یہاں پر جو حکم ہے اور جو امر ہے وہ اباحت اور جواز کے لیے ہے، امر وجوبی نہیں ہے، امر لازمی اور فرضی نہیں ہے، بلکہ اختیاری اور اباحت والا امر ہے کہ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ فانتشروا فی الارض، کیا فرمایا؟ زمین میں، مسجد سے نکل کر زمین میں پھیل جاؤ۔ فانتشروا فی الارض، اور کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اور تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وابتغوا کا ترجمہ ہے تلاش کرنا، وابتغوا کا ترجمہ ہے ڈھونڈنا، وابتغوا کا ترجمہ ہے جستجو اور کوشش کرنا۔ وابتغوا، تم تلاش کرو، من فضل اللہ، کیا تلاش کرو؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب بھائی اور بزرگوں، یہاں پر سوال یہ ہے، نماز جمعہ کے بعد اللہ ایک تو حکم یہ دے رہے ہیں کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، پھر اس کے بعد یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ فضل کیا ہے؟ کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا ادھر، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو فضل سے یہاں پر کیا مراد؟ جب ہم قرآن مجید کی تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل سے مراد کوئی دینی کام ہے اور کوئی اور چیز ہے، لیکن اکثر علماء کرام نے اور مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا، یہاں پر فضل الہی سے مراد روزی ہے۔ کیا ہے؟ کہ تم زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی، نکتے کی، لطف کی، مزے کی اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی، فضل و کرم کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا، سابقہ امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے دیا تھا۔ یہودیوں کو ایک دن ملا تھا، وہ دن کون سا تھا؟ سنیچر کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، وہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اور عیسائیوں کو ایک دن دیا گیا تھا، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن اتوار کا دن تھا، وہ سنڈے تھا، ان کے لیے وہ دن عبادت کے لیے خاص تھا۔ لیکن کیسا؟ اس دن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اس دن وہ کوئی تجارت نہیں کر سکتے تھے، اس دن وہ کوئی ملازمت نہیں کر سکتے تھے، اس دن وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ اب صبح تا شام پورا دن ان کو اللہ کی عبادت میں لگانا پڑتا تھا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ ایک تو یہ احسان ہے، جمعہ کا دن جو مبارک دن ہے، افضل الایام ہے، جس دن میں بڑے بڑے کام انجام دیے گئے ہیں، جس دن جو ہے قیامت واقع اور قائم ہوگی، یہ دن اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا، امت محمدیہ کے لیے اٹھا کر کے رکھا، اور نبی رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کو، ہم کو اللہ نے یہ دن عطا فرمایا۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ عید المومنین ہے اور عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ لیکن یہ اللہ کا دوسرا فضل اور دوسرا کرم ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن یہ نہیں فرمایا کہ تم دکانیں نہیں کھول سکتے ہو، تم کاروبار کو نہیں جا سکتے ہو، تم کو سارا دن مسجد میں بیٹھنا ہوگا، سارا دن عبادت کرنا ہوگا، سارا دن تلاوت کرنا ہوگا، سارا دن ذکر کرنا ہوگا اور سارا دن مسجد میں لگانا ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا، اللہ نے صرف اتنا حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت جو ہے مارکیٹ بند کر دو، دکانوں کے دروازے جو ہے بند کر دو، اور جو ہے پورا کاروبار بند کر کے جو ہے مسجد میں آ جاؤ۔ کب تک؟ نماز تک، پھر اس کے بعد جا کر کے تم کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بولے تھے صاحب صبح سے لے کے شام تک ہی بیٹھنا ہے یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، تو بڑا مشکل ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟
اللہ نے اتنا احسان کیا، اتنے مختصر وقت کے لیے ہم کو یہ لازم کر دیا، فرض کر دیا کہ تم عبادت کرو۔ آج مسلمان اس کے لیے بھی تیار نہیں، اس کا بھی اہتمام نہیں کرتا مسلمان۔ گھروں میں جا کر کے جائزہ لیجئے، گھروں میں جو ہے جا کر کے دیکھیے عورتیں کیا کرتی ہیں۔ اس دن کو، یہ دن تو عبادت کا دن تھا، یہ رحمت کا دن تھا، یہ عید کا دن تھا، یہ اللہ سے لینے کا دن تھا، یہ اللہ سے مانگنے کا دن تھا، یہ اللہ سے قریب ہونے کا دن تھا، یہ اللہ سے اپنی ضروریات مانگنے کا دن تھا، یہ درود شریف کا دن تھا، یہ یاسین شریف کا دن تھا، یہ سورہ کہف کا دن تھا، یہ تلاوت کا دن تھا، یہ دعاؤں کا دن تھا۔ اس دن کو عورتوں نے جو ہے کپڑے دھونے کا دن بنا لیا، جو ہے گھروں کی صفائی کا دن بنا لیا، اور جو ہے عورتوں نے نہانے دھونے کا دن جو ہے بنا لیا، اور ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ کیا بھائی کچھ تو احساس ہو رہا ہمارا؟ احساس ہو رہا؟ ارے وہ دن تو جو ہے صفائی کا دن کوئی اور دن ہوگا، جا کر کے جو ہے جائزہ لو۔ اتوار کے دن دوسری قومیں کیا کر رہی ہے، سنیچر کے دن دوسری قومیں کیا کر رہی ہے، وہ ان دنوں کو نہانے اور دھونے کا دن انہوں نے نہیں بنایا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، سنجیدگی سے آپ سوچئے، ماحول میں تبدیلی لانا ہے، محنت کرنا ہے، خود بھی جاگنا ہے اور اپنے گھر میں بھی جگانا ہے انشاءاللہ۔ اس کا ہم کو احساس ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے سارا دن جمعہ کے دن یہ نہیں فرمایا کہ کاروبار بند کرو، فرمایا کہ صرف کیا کرو، اذان سے لے کر کے نماز تک کاروبار کو بند کرو۔ اس کے بعد کیا کرو، تم جا سکتے ہو روزی تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی کیا تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی بڑے کام کی ہے اور پتے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور ابھی آپ نے سنا یہاں پر فضل سے مراد روزی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی صاحب اگر یوں کہے کہ صاحب یہ ہم محنت کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنا دماغ لگاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہم کو روزی ملتی ہے، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ روزی کو فضل تلاش کرو۔ اس کے پیچھے تو محنت ہے۔ کسان سے پوچھئے کہ اناج اور غلہ اگانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، زمین سے دانے اگانے کے لیے کتنے پاپڑ اس کو بیلنا پڑتا ہے۔ مزدور سے پوچھئے کہ 200-400 روپے حاصل کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک جو ہے کہ کیسا جو پسینہ بہانا پڑتا ہے، کتنی عرق ریزی کرنی پڑتی ہے۔ تاجروں سے پوچھو کہ کیا کیا جو ہے نہیں کرنا پڑتا، کتنا دماغ خراب نہیں کرنا پڑتا جو ہے تجارت کے اندر۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ روزی تمہارے ہاتھ میں جو آ رہی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ تاجر کو اگر تجارت میں پیدا ہو، کسان کو زراعت میں پیدا ہو، مزدور کو مزدوری میں پیدا ہو، ملازم کو ملازمت میں پیدا ہو اور اس کو روزی مل رہی ہو، تو اس کو اپنا کمال اور اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت نہیں سمجھنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد، سارا دن کوشش کرنے کے بعد جب روزی ہاتھ کے اندر آ جائے تو اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے، ہماری صلاحیت سے، ہماری قابلیت سے، ہماری سوچ سے روزی نہیں ملتی، روزی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی، وہ اللہ کے کرم سے آتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ذاتی ہنر ہے، تو وہ اپنے زمانے کا نمرود ہے۔ نمرود سے جب کہا گیا تھا اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا، کیوں ادا کروں، یہ تو
میری ذاتی صلاحیت ہے، ذاتی جو ہے علم ہے، پھر میں اس کے اندر زکات کیوں دوں میں؟ تو جو یہ سمجھتا ہے محنت اور مزدوری کرنے کے بعد اور جو ہے کاروبار کرنے کے بعد ہاتھ میں جب پیسے آتے ہیں تو یہ میرا کمال ہے، وہ نمرود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہاتھ میں جب پیسے آ جائے تو اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پتھر توڑتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، دماغ خراب کرتے ہیں اور نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو تجارت میں نقصان ہوتا ہے، جتنا سرمایہ لگایا ہے وہ بھی لٹ جاتا ہے، وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور کسان جب دانے ڈالتا ہے وہ بھی زمین کے اندر دانے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ فصل میں جو ہے فصل نہیں اگتی ہے، فصل اس وقت اگتی ہے جب اللہ کا آسمان سے فضل ہوتا ہے۔ فرمایا انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ آسمان سے پانی ہم برسانے والے ہیں، پھر زمین کو پھاڑ کر دانے بھی ہم ہی نکالنے والے ہیں، اور اسی سے ہم سبزہ اگاتے ہیں، اسی سے ہم تمہارے لیے زیتون اگاتے ہیں، اور ہم ہی تمہارے لیے باغوں کو لہلہاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے پھول اور پھول سے پھلوں کو پیدا ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ تھوڑا بہت یہ کہ زمین کو تم صاف کرتے ہو اور اس کو ہموار کرتے ہو، اس کو نرم کرتے ہو اور دانا ڈالتے ہو۔ دانا ڈال کر بھی تمہاری نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اگر وقت پر بارش نہ ہو اور وقت پر تمہارے لیے پانی کا انتظام نہ ہو تو پھر تمہاری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ کسان سے یہ پوچھو کہ اناج اگر نکلے تو وہ کس کا فضل ہے؟ تاجر سے یہ پوچھو کہ تجارت میں پیدا ہو تو کس کا فضل ہے؟ ملازم سے یہ پوچھو کہ اگر تمہیں جو ہے ملازمت کے پیسے مل رہے ہیں تو کس کا فضل ہے؟ اسی لیے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد کہا جا رہا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے مفسرین نے لکھا، اہل اللہ نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں 70 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 70 برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے، محنت کر کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کل تو شارٹ فارم کا دور ہے، کچھ ہو جائے کرشمہ، کچھ کرامت ہو جائے تو زندگی بھر اس کے لیے میں کیا ہو جاؤں، پرسکون ہو جاؤں۔ کوئی خزانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے تو کسی اور چکر میں کوئی پڑا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تدریجاً ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بچے کو منٹوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ 9 مہینے کا وقت اللہ نے لگایا اور یہ بتایا کہ دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اللہ
جو منٹوں میں سیکنڈوں میں بچے کو نہیں پیدا کر سکتے، نہیں بنا سکتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی باذن اللہ پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل واقع ہوا، اور وہ جو ہے ماں کے پیٹ میں مکمل نصری بن گئے، اسی وقت ان کی ولادت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے، بڑی قدرت والے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ خود سمد ہے، بے نیاز ہے، بے نظیر ہے، کسی کے محتاج، لیکن دنیا میں کام اسباب سے چلتا ہے، یہ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون۔ اگر کسی صاحب کو بچے ہونا ہے تو شادی کرنے کے بعد وہ بچوں کی دعا کرے، نہیں بولے صاحب اللہ تعالیٰ تو سبھی کرنے والے ہیں، یا اللہ میں شادی ودی نہیں کرتا، بچے ڈائریکٹ دے دے، ہو سکتا ہے؟ یہ تو دار الاسباب۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ جی ہاں، اب اگلا حکم سنو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرو، تب تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ پہلے تو حکم دیا گیا زمین میں پھیل پڑو، پھر حکم دیا گیا اللہ کا جو فضل یعنی روزی تلاش کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرو۔ میں مطلب یہ ہے کہ تجارت میں لگ کر، کاروبار میں پڑھ کر، ملازمت میں مشغول ہو کر کافروں کی طرح، منکروں کی طرح، غافلوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے خبر نہ ہو جاؤ، غافل نہ ہو جاؤ۔ تجارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ذکر سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو خود ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید۔ قرآن مجید میں نماز کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن مجید میں ذکر کو بھی ذکر کہا گیا۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہاں پر ذکر سے مراد نماز ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں کہ تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، دکان چلاتے ہوئے تم خوب ذکر کرو، تو یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر ذکر کے سلسلے میں مفسرین نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ تینوں چیزیں یہاں پر مراد ہیں۔ پہلی چیز ذکر سے مراد، اس کے لغوی معنی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے آتے ہیں۔ پہلی چیز ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو تم تجارت کر رہے ہو، جو تم کاروبار کر رہے ہو، جو تم دکان چلا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ پہلا ذکر ہے۔ اب خالی زبان پر اللہ اللہ سبحان اللہ ہے، اور جو ہے جھوٹ بھی بول رہا آدمی، سامنے والے کو دھوکے بھی دے رہا، گراہک پہ ٹوپی بھی ڈال رہا، انڈیا کا بنا ہوا ہے، بولتا ہے سعودی کا میڈ ان، سعودی میڈ ان جو ہے جاپان، قسمیں کھا کھا کے بیچ رہا ہے، اور زبان پہ کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ذکر نہیں ہے۔ سب سے پہلا ذکر یہ ہے کہ تجارت اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق۔
آج تاجروں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، سمجھتے کہ صاحب ہم نماز کے پابند ہیں تو 12 خون ہمارے لیے جائز ہے نا صاحب، حدیث میں خود ہے، آدمی چھوٹے موٹے گناہ کر لیا، نماز پڑھ لیا تو سب معاف ہو جائے۔ آدمی وضو بھی کر رہا ہے تو جو گناہ وہ آنکھ سے، زبان سے، چہرے سے، ہاتھ سے، پیر سے کیا ہے، وضو کے پانی کے ساتھ سب دھل جاتے، اس لیے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں صاحب، اب اس کے بعد دکان میں اب سب ہمارے لیے معاف۔ لیکن نماز سے، وضو سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، معمولی گناہ ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں بشر ہونے کے بعد، وہ گناہ مراد، ہر گناہ نہیں۔ میں جس سے چاہے دھوکہ دوں، میں حرام چاہے حلال کسی چیز کی تمیز نہ کروں، سب میرے لیے وضو سے صاف ہو جائیں گے، نماز سے معاف ہو جائیں گے اور دعا سے ختم ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو۔ تجارت، کاروبار، یہ دھندے سب اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، جھوٹی قسمیں نہ ہو، غبن فاحش نہ ہو۔ ہماری تجارت بھی دعوت بن سکتی ہے بشرطے کی تجارت سنت کے مطابق۔ ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ عرب کے تاجروں کے ذریعے سے آیا، یہ تاجر جہاں بھی جاتے تھے اسلام کے مطابق جو تجارت کرتے تھے، ان کے اخلاق، ان کے عادتیں، ان کے معاملات اور ان کی معاشرت دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے، جوق در جوق، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ اور آج ہماری تجارت کو دیکھ کے ہم ہی بھاگ رہے، ارے نکو بھائی مسلمان سے نہیں کرنا، بھری مسجد میں بول رہا ہوں بھائی، نکو دوسروں سے کرنا میں اچھا صاحب دم دم ہو۔ اور 10 لوگوں کو بولتے کھڑے ہو کے بولتے نہیں صاحب مسلمانوں سے بس ہو گیا صاحب، ارے کیا بھائی آپ بھی ایمان والے کلمے والے ہو کیسا وہ کیا تو دوں گا صاحب، ان لوگوں سے کر لینا وہ۔ کیوں؟ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، یہ سب پیسہ بولتا ہے۔ کون بولتے؟ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ حالانکہ جو مقدر ہے مقدر ہے، جو قسمت میں ہے قسمت میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا، اس سے پہلے نہیں ملتا۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہماری تجارت اور ہمارے کاروبار، ہماری ملازمت شریعت و سنت کے مطابق ہو، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے بڑی اللہ تعالی کی یاد ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہاں پر ذکر سے جو دوسری چیز مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہمارا کاروبار، ہماری مزدوری، ہماری محنت نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، یہ ذکر سے دوسرا مراد۔ اب وہ تجارت کیا ہے، کیسے عبادت بن سکتی ہے، وہ ملازمت کیسے عبادت بن سکتی ہے، تو نمازوں کو چھوڑ کر کی جائے۔ مذہب دکان میں برکت ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں چل رہا، دیکھو ذرا حساب دال کو کچھ تو بھی کون تو بھی کرے سوئے کیا، کوئی نہیں کرے، خود دکان کو کر کے بیٹھا ہے، خود بندش لگا لی۔ ہم دین پر چلیں گے، سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، تو حدیث میں آتا ہے نا بھائی، کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے روزی پہنچائیں گے جیسے کہ پرندے صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کو واپس ہوتے ہیں۔
ہم اس کے لیے تیار نہیں. اب دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر سے مراد تیسری چیز یہاں پر یہ ہے, ذکر کر لیتے بیٹھنا جو زبانی ذکر ہے, تسبیح, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ 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 پڑھتے بیٹھے, تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بیٹھے, تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرو اور تلاوت کرو. ارے نیمن صاحب گراہک رہتا نا کیسا کرتے جی مجھے آپ بھی ایسا پڑھے. ہاں گراہک رہتا چینی برابر چلتی, گراہک رہتا فون برابر چلتا, واٹس ایپ برابر چلتا, فیس بک برابر چلتا, فون برابر چلتا نہیں چلتا بھائی. تو بھی ذکر کیسے نہیں چل سکتا؟ کرے تو ذکر بھی چل سکتا. ہاں کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ وہ زبان سے سبحان اللہ ہی نہیں پڑھ سکتا, اس کو چیخنا پکارنا پڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے چیخ و پکار پر بھی اس کو ثواب دے, کیونکہ اس کا کام ہی ہو. اب ایک بیچارہ ترکاری بیچ رہا, ترکاری 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 بولی گا کیا سبحان اللہ الحمدللہ بولی گا؟ اگر وہ دین کا پابند ہے, ہر ترکاری بولنے پر بھی اللہ اس کو سبحان اللہ بولنے کا ثواب دیتا ہے. جام بیچنے والا جام بیچ رہا, جام لے لو جام لے لو, اللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے, بشرطے کہ شریعت و سنت کے مطابق. ہم دکانوں میں کاروبار میں رہ کر جو ہے گناہ کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں اور فضول اوقات میں اپنا وقت گزارتے ہیں, تو دکان میں نحوست آئے گی, رحمت آئے گی. بولو نا بھائی, نحوست آتی نہیں آپ. اگر ذکر کر لیتے بیٹھے تو رحمت آتی, نہیں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں. مگر ذرا فاسٹ دور ہے نہیں, ذرا دیکھو بھائی ذکر وکر کر لیتے بیٹھے, دوسرے دن ہی جا آتے کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا کہ 2 سال سے دکان نہیں چلی, جب صبر کرے, اب ذکر کرنے میں صبر نہیں کر سکتے. ارے بھائی اللہ کا امتحان کیوں لے رہے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں, عبادت کر کے اللہ کا امتحان لیتے, نماز پڑھ کے دیکھتے کیا اللہ میں آپ دیکھو بھیجو پڑھ لینا نماز میں, نہیں بھیج رہے, اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتا, کچھ دوسرا آئیڈیا سوچنا پڑتا دماغ سے. یہ نہیں سوچتے میری نماز میں کیا کمی ہے, میرے اعمال میں کیا کمی ہے, میرے کردار میں کیا کمی ہے, یہ نہیں سوچتے. اس لیے فرمایا یہاں پر ذکر سے مراد تیسری چیز یہ ہے کہ واقعی ذکر کرتے ہوئے بیٹھو, سبحان اللہ پڑھو. روزانہ کی تسبیحات معمولی 100 مرتبہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ درود شریف. دن میں 1000 گالیاں دیتے. اب وہ گائے میں کیسے بولتا 1000 گالیاں گن کو بولتا تم, میں نہیں بولتا کیسے گالیاں دیتے. سالے بولنا بھی گالی ہے, بڑے بڑے وہ بیٹا ایسا, یہ بھی وہی گالی ہے, یہ بیٹا ایسا, اس کو دیکھ لے تو انہیں کیا ہے میرے سامنے, اس کو دیکھ لے تو انہیں کیا ہے میرے سامنے. 1000 مرتبہ بولتے نہیں بولتے. اگر وہی ذکر کریں گے اللہ کی رحمت ہماری طرف, ہمارے دکانوں کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے. پڑتے پانی میں بھی, سیلاب میں بھی انشاءاللہ خریدار پانی میں بھیگتے ہوئے اپنے پیسوں کو چلاتے ہوئے تمہاری دکان کے پاس آئیں گے, اگر شریعت و سنت کے مطابق ہم اگر دکان چلائیں گے. لیکن یہ ایمان اور یقینی. اب کس کس پہ ایمان اور یقین ہے میں نے چھڑتا ہے. تیسری چیز یہ ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اچھا دکان کب کھولنا بھائی؟ روزی بٹنے کا
روزی تقسیم ہونے کا ٹائم کون سا ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے، شاید تو اطلاع میں آپ کو بتا رہا ہوں کب ہے. فجر کا ٹائم ہے نہیں ہے، پھر بھی اطلاع دوبارہ عرض ہے، اعلان ہے. فجر کے وقت جو ہے فرشتے آ کر کے روزی تقسیم کر کے زمین سے آسمان کی طرف لوٹے. اور حدیث ہم نے کئی بار سنا، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جب روزی جب بڑھتی ہے اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں. 10 بجے اٹھ کے نواب ناشتہ کر کے جی اس کے بعد جو ہے دکان کو جھاڑو، صفائی بھی نہیں اپنا صحیح دکانوں میں، اپنی دکانوں کی بات کرتا ہوں، دوسروں کی دکانوں کی بات نہیں کرتا ہوں. جہاں صفائی نہیں ہوتی وہاں پر بھی نہیں ہو سکتا. صفائی آدھا ایمان ہے. طہارت الطہور شطر الایمان کہا گیا. طہارت آدھا ایمان، نہ ذات میں پاکی نہ دکان میں پاکی. اور عجیب ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. استنجا کس کو کہتے ہیں وہ بھی تک ہم کو نہیں معلوم. ایک صاحب جو کسی دوسرے نوجوان بچے سے پوچھے، بیٹا تم استنجا کرے کیا؟ تو بچہ کیا بولا، نہیں نہیں میں تو نہیں کرا، کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، البتہ میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ، میں نے ماں کے ساتھ 2 مرتبہ استنجا کر چکے. ارے بھائی استنجا کرے نہیں کرے؟ تو نہیں صاحب میں کوشش میں ہوں، ابھی میں بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ استنجا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی نہیں کری بیچارہ. پھر ڈانٹ کے پوچھے تو کہیں گے ارے بھائی استنجا میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے معلوم ہے، وہ میرے ماں باپ حج کو جا کے آ چکے ہیں، میں تو جانے کی کوشش کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. یہ علم دین نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یہ دین سے دوری کا انجام ہے. یہ چیزیں تک بھی ہم کو نہیں معلوم. دکانوں میں صفائی کا بھی اہتمام نہیں، کیسے چلے گا کاروبار؟ ارے نہیں صاحب آپ بول رہے ہیں صبح میں روزی بڑھتی، صبح میں ہم دکان کھول کے بیٹھے تو کون آتا خریدنے؟ ارے آنا نہیں آنا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے. دلوں کو مائل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. صبح کے وقت چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں سے پوچھ لو، 12 بجے تک ان کا پورا کام ہی ختم ہو جاتا ہے. پیسے جب میں لانے کے رات مست میں سو جاتا. اب یہ 12 بجے جانے والے رات کے 12 بجے تک بیلو پاپڑا بیلو، پوریاں بیلو، تلن پوریاں، ہاتھ پوریاں، کیا کیا بیلتے بیلو. ہوتا گراک نہیں ہے، ٹھنڈی ہے مارکیٹ کو ٹھنڈی کرے تو. اس لیے صبح میں اٹھ کے بھیجنے والی ذات اللہ ہے.